ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا عنایت اللہ, حیدرآباد کے. اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو حیدرآباد میں وہ ان کی عثمانی یونیورسٹی میں پڑھا انہوں نے, پھر علی گڑھ میں پڑھا انہوں نے. تو وہاں کو ایک سروس مل گئی غالباً دارالترجمہ میں. تو علی گڑھ میں ان کے استاد تھے پروفیسر آرنلڈ. یہ 19ویں صدی کے آخر کے زمانے کی بات ہے. تو وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے تھے لندن. تو عنایت اللہ صاحب جو تھے وہ بات کو انہوں نے ایک سفر کیا, تو وہ لندن بھی گئے. تو لندن میں وہ اپنے استاد یعنی پروفیسر آرنلڈ سے ملنے کے لیے گئے. تو بات چیت دوران پروفیسر آرنلڈ نے, TW آرنلڈ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ڈیلی کا روٹین کیا ہے. تو بتایا کہ میں ایک جاب کرتا ہوں غالباً دارالترجمہ میں. صبح کو اٹھتا ہوں, نہا دھو کر جاتا ہوں ٹائم پر وہاں, پھر واپس آتا ہوں شام کو. تو انہوں نے پوچھا کہ واپس جب آتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو گھر پر. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, بچوں کے ساتھ. تو اچانک وہ سیریس ہو گئے, پروفیسر آرنلڈ اچانک سیریس ہو گئے. کہا کہ عنایت اللہ, لیو دا لائف آف اے اسکالر. عنایت اللہ, لیو دا لائف آف اے اسکالر. مطلب جو شام کو تم آتے ہو اس وقت بھی تم کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو تم ایک اسکالر آدمی ہو. بچوں سے ہنسی مذاق کرنا, بچوں کے ساتھ وقت گزارنا, یہ تو کوئی اسکالر کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ عنایت اللہ, یہ جو پروفیسر آرنلڈ تھے واقعتاً بہت زیادہ وہ مشہور رہتے تھے اسٹڈی میں. چنانچہ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی اسلامی دعوت کے موضوع پر, دا پریچنگ آف اسلام. پوری تاریخ میں اسلام کس طرح پھیلا, ویسی کتاب کو مسلمان بھی نہیں لکھ سکا. کسی مسلم عالم نے ایسی کتاب نہیں لکھی ہے, دا پریچنگ آف اسلام. کیوں؟ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے پوری طرح اپنے کو بچاتے تھے. ان کا ایک قصہ میں نے پڑھا کہ وہ علی گڑھ میں تھے, تو وہ شبلی ادوانے میں تھے. تو شبلی سے جایا کرتے تھے وہ عربی پڑھنے کے لیے, اور شبلی ان سے فرینچ پڑھتے تھے. یہ طے ہوا تھا کہ تم اس کو فرینچ بتاؤ, میں تم کو عربی پڑھاؤں گا. تو ایک دن وہ شبلی کے گھر جایا کرتے تھے وہ علی گڑھ میں. ایک دن شبلی نے دیکھا کہ پروفیسر آرنلڈ دوڑے ہی آ رہے ہیں, دوڑتے ہی. ایک پروفیسر دوڑے تو کوئی عجیب سی بات نظر آتی ہے. تو شبلی نے پوچھا کہ آپ کے دوڑ کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا تھا, تو میں دوڑ کر ٹائم کور کیا. اتنا زیادہ ٹائم کانشیس تھے وہ, اتنا زیادہ ٹائم کانشیس تھے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ شبلی ان سے فرینچ سیکھتے تھے, لیکن شبلی کو کچھ فرینچ نہیں آئی. شبلی یعنی فرینچ میں کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے. ایسے معمولی طریقے سے پڑھتے رہے, پھر کوئی زیادہ ترقی نہیں کی ان کو فرینچ میں. اور آرنلڈ نے عربی پڑھی تو اتنا زیادہ اپنے کو اس میں لگایا کہ ان کے مرنے کے بعد مولانا سید سبحان ندوی نے ایک مضمون لکھا تھا ان کے اوپر کہ ان سے ان کی خط کتابت ہوئی تھی, وہ خطابت ہمیشہ عربی میں ہوتی تھی.
یعنی ارنلڈ صاحب نے اتنا عربی پھر سیکھ لی کہ وہ عربی میں خط کتابت کرتے تھے. تو ایک مثال دی ہے سید صاحب نے کہ انہوں نے میرے پاس خط لکھا تو آخر میں لکھا کہ وہ حلی لتی تقرأ کو السلام. ارنلڈ صاحب نے سید صاحب ندوی کو آخر میں لکھا خط میں کہ وہ حلی لتی تقرأ کو السلام. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی لکھتا تو لکھتا کہ وہ زوجتی تسلم علیک، یعنی بیوی آپ کو سلام کہتی ہے. تو مولوی لکھتا بزوجتی تسلم علیک، لیکن اتنا ذوق ان کا ہو چکا تھا اونچا کہ انہوں نے لکھا کہ وہ حلی رہتی تو کرے کا سلام. تو جو آدمی اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائے وہی سپر اچیور بنتا ہے. سپر اچیور کوئی دوسرا راستہ نہیں، چاہے اللہ کی معرفت کا راستہ ہو یا علم کا راستہ ہو، کسی اور لائن کا راستہ ہو.